has unfortunately worsened, I think, considerably since we were in the House of Commons. Tensions around the world caused by the ongoing war between Israel and Hamas. غزہ میں جاری جنگ کے برطانیہ میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ کو کیا خدشات لاحق ہیں؟ اور فلسطینی حمایت میں مظاہروں کا بڑھتا ہوا سلسلہ کس نہج پر پہنچ چکا ہے؟ ان تمام کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور جارحیت کی حمایت پر برآمد ہونے والے اثرات نے برطانیہ کی پارلیمانی سیاست کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ برطانوی قانون سازوں کو اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں سے شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً کئی قانون ساز اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے پر سوچ بچار کر رہے ہیں۔ That's why we're putting these protective measures in place. Members of Parliament, councillors, mayors and others should not have to suffer intimidation. It's unacceptable. We are going to stop it. That a lot of MPs, and particularly women and people from minority ethnic backgrounds, were choosing to stand down as MPs because of the amount of threat that they were facing, the amount of abuse that they were facing. Let's not forget that we have had 2 MPs, our friend Joe Cox, Sir David Amos, who have been murdered by extremists, one far right, one violent Islamist, in recent years. We've had another sitting MP, Sir Stephen Timms, who was stabbed. صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ برطانوی حکومت کو ارکان پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اضافی فنڈ مختص کرنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ قانون سازوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات کر رہی ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے تناظر میں قومی طور پر ملنے والی ان دھمکیوں اور بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے جن کا قانون سازوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر انسانوں کے جاں بحق ہونے کے خلاف نہ صرف عوامی سطح پر مظاہروں کی صورت میں رد عمل سامنے آیا ہے بلکہ یہودی اور مسلم دشمنی کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی محکمہ داخلہ کے مطابق ہر قانون ساز کو سیکیورٹی کا نظام بہتر کرنے کے سلسلے میں $40 ملین کی خطیر رقم ادا کی جا رہی ہے جو پولیس انتظامات کے علاوہ نجی سیکیورٹی کے حصول پر بھی خرچ ہوں گے۔ واضح رہے کہ رواں سال کے اواخر میں برطانیہ کے عام انتخابات بھی متوقع ہیں اور فنڈ اس سے پہلے ادا کیے جائیں گے۔ موجودہ صورتحال میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی اسرائیلی جنگ میں حمایت کے بعد ملنے والی دھمکیوں سے پریشان ہیں اور حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مائک فیرر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت سے منسلک بدسلوکی اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ اپنے دفتر میں آگ لگانے کی کوشش کو بھی اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ ان مغربی ممالک میں سے ہے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کی اس جنگ کے دوران غیر معمولی مدد اور حمایت کی ہے۔ حتیٰ کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کی غزہ میں جنگ بندی کے حق اور مخالفت میں تقسیم اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ آرائی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ To support British construction and manufacturing industries. Jim Shannon. Thank you, Mr. Speaker. Last week, England. مائک کا کہنا ہے کہ اضافی رقم سیکیورٹی کی کشیدہ صورتحال کی ظاہری علامت پر خرچ ہوگی نہ کہ ان کے اسباب پر جو موجودہ صورتحال کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خرابی کی جڑ تک پہنچنا ہوگا ورنہ اس طرح کے اقدامات سے ارکان پارلیمنٹ کے گرد فولادی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس سے ہمارا جمہوری انداز بالکل بدل کر رہ جائے گا۔ خیال رہے کہ برطانیہ میں عمومی روایت کے مطابق ارکان پارلیمان باقاعدگی سے اپنے حلقہ انتخاب میں مختلف کمیونٹیز سے ملتے جلتے ہیں، مگر پچھلی دہائی میں لیبر پارٹی قانون ساز جو کوکس کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد ارکان کی سیکیورٹی کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود 2021 میں داعش سے متاثرہ حملہ آوروں نے کنزرویٹو پارٹی کے رکن ڈیوڈ امیس کو قتل کر دیا تھا۔ غزہ میں جاری جنگ کے بعد فلسطینی حمایت میں برطانیہ خصوصاً لندن میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس پر وزیر داخلہ جیمز کلیورلی نے ان مظاہروں کو روکنے کی کال دینا شروع کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں 30,000 سے زائد انسانوں کے جاں بحق ہونے پر نہ صرف احتجاج کیا جا رہا ہے بلکہ مظاہرین حکومت سے اسرائیلی حمایت کی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پرامن مظاہرین کو برطانیہ میں کالعدم قرار دیے جانے کے سبب حماس کے حق میں نعرے لگانے پر گرفتار کیا جا رہا ہے
امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی. مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.